لیکن یہ جو تیجے 40ویں کے نام پہ یا میت کے ثواب ایصال ثواب کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، یہ بدعت ہے. اس لیے کہ کھانا پکانا، کھانا کھلانا یہ خوشیوں کے موقع پہ ہے، یہ غموں کے موقع پہ نہیں ہے. کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں پھر سنا دوں، نئے نئے لوگ آتے ہیں. پرانا واقعہ ہے، بہت دفعہ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دیں. اس کے ابا کا انتقال ہوا. ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار. اس کے ابا کا انتقال ہوا، اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں 40واں، میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا. لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کوئی فاتحہ واتحہ دلوا نہیں رہا ہے، مردود. اس کو اتنے تانے دیے، یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں، کھلاتا ہوں. تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، چلو جی آ جاؤ بھائی. سب لوگ آ گئے. اس کو افسوس تھا اپنے باپ کا، غم بہت تھا اس کو. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے. اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا، پکتے مرغے ہی ہیں. اور عجیب بات ہے، تیجے 40ویں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے. ہم بچپن میں کھاتے تھے، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی ہم نے، ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا. ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے 40ویں کے کھانے. ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے. والد بھی، دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھیں مردوں کے کھانے. وہ کہتی پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے. تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا، دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے، تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40ویں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں. خیر ہم بچے تھے، ہم کنڈے بھی پھوڑے ہیں ہم نے، اللہ معاف فرمائے. کنڈے ہوتے ہیں نا کنڈے، وہ بھی پھوڑے ہیں. ایک کنڈا مجھے یاد بھی ہے، جب میں پھوڑ رہا تھا کھانا کھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے، تو کسی نے کہا کنڈا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا. ہم نے کہا کھال بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا یہ. اچھا خیر. تو اس نے کیا کیا، دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا. مرغے ورغے بوٹیاں ووٹیاں، لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں. اس نے کہا ایک منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ. اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی تو کھائیں، لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو. اس نے کہا ایک دم اسٹاپ. سب رک گئے نا، یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں، یہاں کے رک گئے. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں غم سے مرا جا رہا ہوں. خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا، اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا، ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا، اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت، تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے پرانا زمانہ تھا، لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی، بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا، وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا، چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے، روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ.